اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی آج 57ویں قسط ہے اور ہم دربار یزید کے احوال آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ بس یزید لعین کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو رکھا گیا، اس نے توہین کی اور اس کے بعد امام کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد اس نے امام سجاد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند حسین تمہارے والد نے قرابت داری کا لحاظ نہ رکھا اور میرا منصب و منزلت نہ دیکھ سکے، میری بادشاہت کے بارے میں مجھ سے الجھ پڑے اور خدا نے ان کے ساتھ جو کیا وہ تم نے بھی دیکھ لیا۔ کہ جب اس نے یہ بات کی تو امام سجاد علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، سورہ آل عمران کی آیت ہے یہ، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ یعنی کوئی بھی مصیبت جو ہے زمین پر یا تمہاری جانوں پر نہیں آتی الا یہ کہ خدا نے اس کو کتاب میں اس سے پہلے ہی اس کو لکھا ہوا ہے۔ تو یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان کا جواب دو، کہتے ہیں اس کے بیٹے سے کوئی جواب نہیں بن سکا۔ تو یزید کہتا ہے کہو ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے آتی ہے۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام نے جواب دیا، کہا اے معاویہ و ہندہ کے بیٹے، نبوت و امامت اس وقت ہمارے بزرگوں میں چلی آ رہی ہے جب تیرا وجود بھی نہیں تھا۔ بے شک جنگ بدر و احد اور احزاب میں رسول خدا کا پرچم میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور کافروں کا جھنڈا تیرے باپ دادا کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام نے کچھ اشعار کہے۔ کہتے ہیں امام سجاد نے کہا، اس وقت تم کیا جواب دو گے جب رسول خدا تم سے پوچھیں گے کہ تم آخری امت تھے، میرے بعد تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان میں سے بعض کو قتل کر دیا اور باقی کو قیدی بنا لیا۔ پھر امام علیہ السلام نے کہا اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے، اے یزید وائے ہو تجھ پر، اگر تجھے معلوم ہوتا کہ تو نے کتنا برا کام کیا ہے اور میرے بابا، اہل بیت اور میرے چچاؤں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو یقیناً پہاڑوں بیابانوں میں نکل جاتا، خاک نشینی اختیار کر لیتا اور واویلا کی آواز بلند کرتا کہ تو نے میرے والد علی و فاطمہ کے لخت جگر کے سر کو شہر کے دروازے پر لٹکا رکھا ہے۔ ہم تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہیں، پس میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ کل تو پشیمان و رسوا ہوگا اور یہ روز قیامت ہوگا جب لوگ جمع ہوں گے۔ کہتے امام سجاد علیہ السلام نے جب یہ باتیں کی تو اس کے بعد اس کو ظاہر یزید لعین نے کہا کہ سچ کہتے ہو جوان، لیکن تمہارا باپ دادا بادشاہ بننا چاہتے ہیں، شکر خدا کا کہ اس نے انہیں قتل کیا اور ان کا خون بہا دیا۔ انداز ایسا تھا، ابن زیاد نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی۔ خیر، اس کے بعد اگلا ایک بڑا سخت واقعہ ہے، بہت بڑی مصیبت بھی ہے، مصائب میں سے ہے۔ کہتے ہیں ایک شامی نے جو دربار میں تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی دختر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کنیزی میں مجھے دے دو۔ یہ سن کر جناب سکینہ لرز گئی، اپنی پھوپھی زینب سے لپٹ گئی، کہا پھوپھی اماں یتیم ہوئی، اب کنیزی کی نوبت بھی آئے گی۔ کہتے جناب زینب نے شامی کو مخاطب کر کے کہا، تمہاری اور یزید کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس بچی کو کنیزی میں لے سکو،
یزید کہتا ہے خدا کی قسم میں کنیزی میں لے سکتا ہوں۔ جناب زینب نے کہا خدا کی قسم خدا نے تجھے اتنی طاقت و تسلط، تجھے خدا نے ایسی کوئی طاقت نہیں دی ہے، ہاں مگر یہ کہ تو اسلام سے پھر کر دوسرا دین اختیار کر لے۔ یزید کہتے ہیں غصے میں آ کر کہتا ہے مجھ سے اس طرح کا انداز تخاطب، تمہارا باپ اور بھائی دین سے خارج ہو گئے۔ جناب زینب نے فرمایا تو نے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے خدا سے میرے باپ اور بھائی کا دین، دادا نے خدا میرے باپ اور بھائی کا دین اختیار کیا ہے، اگر مسلمان ہو تو۔ یزید کہتا ہے اے دشمن خدا جھوٹ کہتی ہو۔ جناب زینب نے کہا بظاہر تو امیر و بادشاہ ہے مگر تو گالیاں دیتا ہے اور اقتدار و تسلط کی وجہ سے فحش بکتا ہے۔ کہتے ہیں جب اس طرح کی بات کی، کہتے ہیں وہ شامی جس کو معلوم نہیں تھا، کہتے ہیں اس شامی نے کہا کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ یزید نے کہا کہ یہ سکینہ بنت الحسین ہے اور یہ جو خاتون ہے یہ زینب بنت علی ہے۔ شامی نے سوال کیا حسین فاطمہ و علی کے بیٹے حسین؟ یزید نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں اس شامی نے کہا اے یزید خدا تیرے اوپر لعنت کرے، تو نے خاندان رسول کو قتل کیا ہے اور ان کی اولاد کو اسیر کرتا ہے، خدا کی قسم میں تو انہیں روم کے اسیر سمجھتا تھا۔ یزید نے شامی سے کہا خدا کی قسم میں بھی تجھے ان کے ساتھ ملحق کر دوں گا، اور اس کی گردن زنی کا حکم دے دیا۔ کہتے ہیں پھر یزید نے کسی کارندے سے کہا میری چھڑی لاؤ، اور اسے اہل بیت کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر مارا۔ کہتے ہیں جناب زینب صلی اللہ علیہ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا یا حسینہ یا حبیب رسول اللہ یا ابن مکہ قومنا یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین یا ابن بنت المصطفیٰ۔ جب یہ آوازیں دی کہتے ایسا جاگوداز نعرہ کیا کہ جس سے اس دربار کا ہر آدمی رونے پر مجبور ہو گیا۔ کہتے ہیں یزید نے ہاتھ روک لیا، بس یہاں پر دربار میں بھی حالت بدلنے لگی اور ایسی حالت چھا گئی کہ دربار کا انداز تبدیل ہونے لگا۔ یزید لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کے سامنے اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ یہ اشعار کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر تھا رسول خدا سے پہلے، یعنی وہیں اسی دور کا، زمانہ جاہلیت کا، اور اللہ کے نبی کے دشمنوں میں سے تھا کہ جس نے جنگ احد کے موقع پر اس نے یہ شعر کہے تھے۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کو جب دیکھا اور ان اسیروں کو دیکھا ہے تو یزید لعین نے وہ شعر کہے۔ کہتا ہے لیت اشیاخی ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الاسل۔ میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ کہتا ہے اے کاش میرے بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ قبیلہ خزرج کے نیزہ لگنے سے آہوزاری دیکھتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور مجھے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، یہ تو سلطنت حاصل کرنے کے لیے بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، ورنہ نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ کہتے اگر میں اولاد احمد سے ان کے کیے ہوئے کا انتقام نہ لوں تو میں خندف کی اولاد ان سے نہیں ہوں۔ ان اشعار کو اس لعین نے امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر اور ان بھی قیدیوں کے سامنے اس طرح کی بات کی۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے کہا اے یزید وائے ہو تجھ پر، فرزند فاطمہ و حسین کے دانت پر چھڑی مارتا ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ کو انہی لبوں کو، ان دندان کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اور حسن و حسین سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے تم دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہو، خدا تمہارے قاتل کو نابود کرے گا اور اس پر لعنت کرے گا اور اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کہتے یہ سن کر یزید کو غصہ آ گیا اور انہیں دربار سے نکلوا دیا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے لب اور دندان مبارک پر چھڑی مارتے ہوئے سر مقدس کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے اے حسین میری نوازشیں کیسی پائیں؟
کہتے ہیں ایک کنیز یزید کے قصر سے نکل کر باہر آئی۔ اس نے جب یہ دل خراش منظر دیکھا تو اس نے کہا خدا تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور آخرت کی آگ سے پہلے تجھے دنیا کی آگ میں جلائے۔ اے ملعون، جن دانتوں پر تو چھڑی مار رہا ہے رسول ان کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ یزید نے کہا کہ تو اس مجلس میں تم کیوں آئی ہو، ایسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کہتے ہیں اس کنیز نے کہا میں نے غنودگی کی حالت میں دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور آسمان سے نور کا ایک زینہ زمین پر آیا ہے اور دو جوان سبز لباس پہنے ہوئے اس زینے سے زمین پر آئے۔ جنتی کہتے ہیں زبرجد کی ایک چادر ان کے لیے بچھا دی گئی جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ ناگہاں اس سیڑھی سے ایک آدمی نیچے اتر آئے، اس سے چادر پر بیٹھ گئے اور بلند آواز سے کہا اے بابا آدم آئیے، بابا ابراہیم آئیے۔ اسی طرح اس نے انبیاء کا نام لے کر ان کو بلاتے ہوئے بلایا۔ کہتے میں نے ہاتف کی ندا سنی کہ وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہتے رسول خدا نے حضرت آدم کو مخاطب کر کے کہا اے بابا آدم، آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے بعد ظالموں نے میرے بچے حسین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے سب انبیاء نے بھی گریہ کیا۔ وہ کہتی ہے انبیاء نے گریہ کیا کہ تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ہزاروں فرشتے تھے کہ ان کے آگے ایک جوان تھا جس کے ہاتھ میں سبز رنگ کا پرچم تھا، اور کہتے ہیں ان آدمیوں کے ہاتھوں میں آتشی اسلحہ تھا، اسے ہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے اے آگ اس قصر والے یزید ابن معاویہ کو جلا دے۔ کنیز کہتی اس وقت میں نے تجھے فریاد کرتے ہوئے اور آگ آگ کہہ کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں یزید اپنی اس کنیز کا یہ خواب سن کر اس نے کہا وائے ہو تجھ پر، یہ تو نے کیسا خواب دیکھا، تو مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کنیز کا بھی سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اور اسی طرح دربار میں یہ بھی روایت موجود ہے، کتابوں میں ہے کہ یزید نے جو کی شراب منگوائی، اس میں سے کچھ پی لی اور کچھ اپنے آدمی کو دیتے ہوئے کہا یہ بابرکت شراب ہے۔ اس کی ایک برکت یہ ہے کہ جب ہم اس میں سے پہلا جام پیتے ہیں تو ہمارے دشمن کا سر ہمارے دسترخوان پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے امام حسین علیہ السلام کے سر مطہر کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے۔ پس جناب سکینہ کا ایک جملہ ہے، فرماتی ہیں خدا کی قسم میں نے یزید سے بڑا کافر، ظالم اور سنگ دل نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ سفیر روم جو تھا وہ اس وقت بھی دربار میں تھا، تو اس نے جب یہ دیکھے تو پھر یزید سے اس نے سوال کیا کہ تمہارے سامنے یہ کس کا سر ہے؟ یزید نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ کہتا ہے کہ میں جب روم جاؤں گا تو مجھ سے یہاں کے دیکھے ہوئے حالات کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، تو مجھے تمہاری اس خوشی و مسرت کا سبب معلوم ہونا چاہیے تاکہ قیصر روم کو بتا سکوں کہ وہ بھی اس سے خوش ہو۔ کہتے یزید نے جواب دیا کہ یہ سر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حسین علیہ السلام کا ہے۔ سفیر نے کہا وہیں کہ جو تمہارے پیغمبر ہیں؟ کہتے ہیں یزید نے کہا ہاں۔ کہتے سفیر نے کہا جس کا یہ سر ہے اس کے والد کا نام کیا ہے؟ یزید نے کہا علی ابن ابی طالب، رسول کے چچا زاد بھائی۔ کہتے ہیں سفیر روم نے جب یہ سنا کہتا ہے تمہارا آئین نابود ہو جائے، میرا دین تو تمہارے دین سے بہتر ہو گیا، کیونکہ میرے والد داؤد علیہ السلام کے پوتے ہوتے ہیں، میرے دادا اور ان کے درمیان نسلوں کا فاصلہ ہے، اور ہمارا آئین کا اتباع کرنے والے میرا احترام کرتے ہیں، اور جس گدھے پر حضرت عیسیٰ ایک بار سوار ہوئے اس کے سم کی جگہ پر ایک کلیسا تعمیر کیا گیا، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، تم اپنے رسول کے بیٹے کو قتل کرتے ہو، جبکہ رسول اور حسین کے درمیان ایک بیٹی کے علاوہ فاصلہ نہیں ہے، یہ تمہارا کیسا انداز ہے؟ کہتے ہیں یزید نے یہ باتیں سن کر اس نصرانی کو وہیں قتل کرنا چاہا، تو کہتے ہیں سفیر نے جب دیکھا کہ قتل ہو رہا ہے تو اس نے کہا قتل کرنا چاہو تو کرو، سنو کل رات میں نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دی۔ کہتے میں اس خواب میں حیرت میں تھا، اب اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی، وہ بشارت صحیح تھی۔ کہتے اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، امام حسین کے سر مطہر کو اٹھا کر بوسہ دیا، اور اسی حالت میں اسے شہید کر دیا گیا، سفیر روم کو بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔